أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ، اور ہم جانتے ہیں کہ امام صاحب کتاب کے مؤلف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان احادیث کا تذکرہ کر رہے ہیں جن میں اللہ رب العزت کی صفات وارد ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے وہ قرآن کریم کی آیات ذکر کر چکے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیات انہوں نے ذکر کی ہیں اللہ رب العزت کی رؤیت کے تعلق سے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ قیامہ آیت نمبر 22 وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ الی ربہا ناظرہ، اپنی رب کو دیکھ رہے ہوں گے، رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ رب العالمین کا روز قیامت دیدار کیا جائے گا، اور کون کریں گے؟ اہل جنت کریں گے، تر و تازہ چہرے کریں گے۔ پھر اللہ نے کہا سورہ مطففین میں علی الارائک ینظرون، اہل ایمان تختوں پہ ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ کس کو دیکھ رہے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس میں آیت نمبر 26 میں 26 میں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں بہترین اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، ان کے لیے الحسنہ، سب سے اچھا بدلہ ان کی جنت، وزیادہ، جنت سے بڑھ کر بھی ایک نعمت ملے گی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا دیدار، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں وضاحت آئی ہے کہ ہی النظر الی وجہ اللہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے چہرے کی طرف دیکھنا، اللہ کا دیدار کرنا۔ اسی طرح سورہ قاف میں اللہ نے کہا آیت نمبر 35 میں 35 میں لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اہل جنت کے لیے جنت میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ہے، اور بھی نعمتیں ملیں گی۔ اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار۔ تو یہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں اور تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اور وہاں پہ بتایا گیا تھا کہ معتزلہ وہ اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کسی جانب ہے، کسی جہت ہیں، کسی سائڈ پہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کا اس بات یہ غلط ہوگا۔ اور اشاعرہ بھی اگرچہ وہ معتزلہ کے ساتھ ہیں اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ سے جہت کی نفی کرتے ہیں، لیکن رؤیت ثابت کرنے کے باوجود ان کا موقف اس مسئلے میں واضح نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ دیکھنے والے اللہ کو دیکھیں گے ہر جانب سے، کبھی کہتے ہیں کہ دیکھنے سے مراد آنکھوں کے ساتھ دیکھنا نہیں ہے، دل کے ساتھ دیکھنا ہے، دل کے ساتھ دیکھنا مراد ہے، جبکہ ان کا یہ موقف ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ آیات جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ان کی وہ تعویلیں کرتے ہیں، اور اس موضوع پہ قدر تفصیل کے ساتھ پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج ہمارا موضوع احادیث ہیں، وہ احادیث جن سے پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین کا دیدار روز قیامت کیا جا سکے گا۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے۔ یہ حدیث جو پیش کرنے لگے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اس حدیث کے راوی ہیں جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ،
اور اس حدیث کے آغاز میں جریر کہتے ہیں کہ کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے، فنظر الی القمر، آپ نے چاند کی طرف دیکھا، اور رات تھی 14ویں، تو 14ویں رات کو چاند کی طرف آپ نے دیکھا اور پھر فرمایا انکم سترون ربکم، ان کا معنی کیا؟ بے شک، یقیناً، یعنی کہ جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ انکم سترون ربکم، ان قریب تم اپنے رب کا دیدار کر سکو گے، رب کو دیکھو گے۔ کما ترون القمر، ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو۔ لیلۃ البدری، تم اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو۔ کب؟ 14ویں رات کو، عربی مہینے کی، چاند کے مہینے کی 14ویں رات، اس رات چاند مکمل ہوتا ہے، اس کی روشنی اپنے عروج پہ ہوتی ہے، اور اسے دیکھنے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آتی۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام لا تضامون فی رؤیتہ، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کسی قسم کی بھیڑ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس حدیث سے، حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اہل ایمان جنت میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے اور اس عظیم نعمت کے مزے لیں گے، وہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں۔ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے لیے علو کا اثبات ہو رہا ہے۔ چاند کو ہم دیکھتے ہیں کہاں؟ اوپر، اللہ تعالیٰ کو بھی اوپر کی طرف دیکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تم ایسے ہی دیکھو گے اللہ تعالیٰ کو جیسے چاند کو دیکھتے ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کو چاند سے تشبیہ نہیں دی جا رہی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی بھی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینی چاہیے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تشبیہ کس چیز کی ہے؟ دیکھنے کی، دیکھنے سے۔ تشبیہ رویت کی ہے، رویت سے، یعنی کہ جیسے چاند کو دیکھتے ہوئے جبکہ رات ہو 14ویں کسی کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ایسے ہی روز قیامت اللہ کو دیکھنے میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جو اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ متواتر حدیث ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار، اس بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ متواتر ہیں۔ قرآن کریم کی آیات اس کے اوپر مزید ہیں، یعنی کہ عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہو رہا ہے، احادیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں عقیدہ موجود نہ ہوتا تب بھی ہم نے اس کے اوپر ایمان لانا تھا، کیونکہ احادیث پہ ایمان لانا واجب ہے جبکہ وہ صحیح سند سے ثابت ہو جائے۔ جبکہ یہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہو رہی ہے، بخاری مسلم میں آئی ہے اور متواتر درجے کی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں منہاج السنہ میں، اپنی وہ کتاب جو انہوں نے رافضیوں کے رد میں لکھی ہے، صحابہ کرام کے دشمنوں کی تردید میں لکھی ہے، اس میں کہتے ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَتْ فِيهِ الْأَحَادِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عند علماء الحدیث، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے معاملے میں جو احادیث آئی ہیں وہ متواتر تک پہنچتی ہیں۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِن طُرُقٍ كَثِيرَةٍ، یہ ایسی حدیث ہے، اس کی بہت سی سندیں ہیں اور اس کی صحت پہ اتفاق ہے، اس کو روایت کرنے پہ اتفاق ہے۔ پھر کہتے ہیں وَهُوَ مُسْتَفِيدٌ بَلْ مُتَوَاتِرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، یہ حدیث علماء حدیث کے نزدیک کیا ہے؟ متواتر ہے۔ اس حدیث میں جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت وہ کیا ہے؟ لا تضامون۔ لا تضامون کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے۔
ایک یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں میم کی شد کے ساتھ. کیا پڑھیں؟ لا تضامون یا لا تضامون، یعنی کہ میم کی شد، اور تا کے اوپر کیا ہوگا؟ فتح بھی پڑھ سکتے ہیں، ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اصل میں تھا تتضامون، دو تا تھیں، ایک کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا، اب کیا رہ گیا؟ لا تضامون. اور لا تضامون پڑھیں گے تو یہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ یہ پھر ماخوذ ہے ضمن سے. ضمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا کرنا، ایک کو دوسرے کے ساتھ ملانا. تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ لا تضامون فی رؤیتہ، اللہ کو دیکھتے ہوئے تم میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ جڑنا نہیں پڑے گا، جڑ کے کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، مل کے کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، رش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ازدحام نہیں ہوگا، بھیڑ نہیں ہوگی. اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں لا تضامون تو پھر یہ ماخوذ ہے ضیم سے، ضاد یا میم، اور اس کا معنی ہوتا ہے ظلم، زیادتی. یہ نہیں کہ اللہ کو دیکھنے میں تمہیں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس معاملے میں تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور دونوں معنی و مفہوم اپنی جگہ پہ درست ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے کسی قسم کے رش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کسی قسم کے ازدحام کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اسی طرح جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہوئے رش کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. البتہ پہلی رات کا چاند، اسے دیکھتے ہوئے بسا اوقات مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور رش بھی ہو جاتا ہے، سارے لوگ ایک چھت پہ کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے. اب جس کا بڑا قد ہے تو اس کے پیچھے کھڑا ہے وہ جس کا چھوٹا قد ہے، اس کو مشکل پیش آ رہی ہے. لیکن جب چاند ہو کون سا؟ 14ویں رات کا، پھر کسی کو چاند کو دیکھتے ہوئے مشکل پیش نہیں آئے گی. تو اللہ رب العزت کو دیکھنے میں روز قیامت کسی کو مشکل پیش نہیں آئے گی. یہ ابھی تک آپ کے سامنے اس حدیث کا آدھا حصہ پڑھا گیا ہے اور اس کی وضاحت کی گئی ہے. آگے چلتے ہیں. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اس حدیث میں فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تمہارے لیے ممکن ہو، اگر تم یہ کر سکو، کیا؟ کہ وہ نماز جو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہے. یہ کون سی نماز ہے جی؟ فجر کی نماز. وصلاۃ قبل غروبیہ، اور وہ نماز جو سورج غروب ہونے سے پہلے ہے، کون سی؟ عصر کی نماز. بس اگر تم ایسا کر سکو کہ ان دو نمازوں کے معاملے میں تم مغلوب نہ ہو جاؤ، کوئی تمہارے اوپر غالب نہ آ جائے، ففعلوا، تو یہ کام کرو. یعنی کہ کسی کو ان دو نمازوں کے معاملے میں اپنے اوپر غالب نہ آنے دو. غالب کیا چیز آ سکتی ہے آپ کے اوپر ان دو نمازوں کے معاملے میں؟ مثال کے طور پہ نیند. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے شکست دینا پڑے گی کس کو؟ نیند کو، بستر کو. عصر کی نماز پڑھنے کے لیے بھی شکست دینا پڑے گی، نیند کو. قیلولہ کر رہے ہیں آپ. یا اگر آپ کاروباری ہیں، آپ اگر جاب کرتے ہیں تو آپ اپنے آفس میں ہیں، یا آپ اپنے آفس سے تک ہار کر گھر پہنچے ابھی اوپر سے عصر کی اذان ہو گئی ہے. یا آپ اپنی شاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کاروبار آپ کا شروع ہوتا ہی زور کے وقت ہے، زور سے کچھ دیر پہلے ہے، اور ابھی آپ کا کاروبار اپنی عروج پہ ہے. آپ کی شاپ، آپ کی فیکٹری ان لوگوں سے بھری پڑی ہے جو آپ سے سامان خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اب نماز کی خاطر، اللہ کی خاطر ان لوگوں کو اہمیت نہ دیتے ہوئے نماز کے لیے جانا، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن عام طور پہ لوگ ان دو نمازوں کے معاملے میں مغلوب ہو جاتے ہیں. فجر کی نماز کے لیے بستر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے،
نیند کی قربانی دینا مشکل ہو جاتی ہے، اور یہی صورتحال ہوتی ہے عصر کی نماز میں بھی کئی لوگوں کے ساتھ۔ تو فرمایا اگر تم یہ کر سکو کہ ان دو نمازوں کے معاملے میں مغلوب نہیں ہونا بلکہ غالب رہنا ہے، ہر چیز کو شکست دیتے ہوئے نماز میں پہنچنا ہے، مسجد میں حاضر ہونا ہے، ففعلوا، فرمایا پھر تم یہ کام کرو۔ ان الفاظ کا اس حدیث کے پہلے الفاظ کے ساتھ کیا تعلق، کیا واسطہ ہے؟ کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا پاک چہرہ، کریم چہرہ، بابرکت چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً دو نمازیں، نماز عصر اور نماز فجر۔ اللہ کے چہرے کا دیدار ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن عملی طور پہ ہم اس میں سست واقع ہوئے، جبکہ اللہ کے چہرے کا دیدار جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ جب ہم نے مان لیا کہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے تو پھر اللہ کے چہرے کے دیدار کی خاطر ہر قربانی دینی چاہیے۔ تو یہاں پہ نیند کو قربان کرنا ہوگا، کاروبار کو نظر انداز کرنا ہوگا، بیگم بچوں کو نظر انداز کرنا ہوگا، اور عصر کی نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے جماعت میں حاضر ہونا ہوگا، ان نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا، ان کو قضا ہونے سے بچانا ہوگا۔ جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں، جو اس حدیث کے صحابی ہیں، کہ ثم قرأ، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ کون سی آیت؟ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورہ قاف، آیت نمبر 39 کہ آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کریں۔ کب؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، ان دو تسبیحات سے کیا مراد ہوگا؟ نمازیں۔ کون سی نماز؟ عصر کی اور فجر کی نماز۔ اچھا، ثم قرأ، یہ آیت کی تلاوت کس نے کی؟ اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ جریر بن عبداللہ البجلی کے جو شاگرد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمارے استاد صحابی جریر بن عبداللہ البجلی نے اس آیت کی تلاوت کی، اور مسلم شریف کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ تلاوت کرنے والے جریر بن عبداللہ البجلی ہی تھے، انہوں نے یہ تلاوت کی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 554۔ اب سوال یہاں پہ ایک اور پیدا ہوگا، ہم نے جان لی اہمیت عصر کی نماز کی اور فجر کی نماز کی، کہ ان دو نمازوں کی اہمیت دیگر نمازوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ان دو نمازوں میں سے افضل نماز کون سی ہے؟ جی کون سی؟ فجر کی۔ ہمارے ایک بزرگ کہہ رہے ہیں فجر کی، اور کچھ لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں عصر کی۔ تو اب فیصلہ ہوگا احادیث کے ذریعے۔ ایک لحاظ سے فجر کی نماز اہمیت رکھتی ہے کہ فجر کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن حکیم میں، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کہ فجر کی نماز میں جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں فرشتوں کی بھی حاضری ہوتی ہے، فرشتے بھی یہ تلاوت سنتے ہیں۔ اس لحاظ سے فجر کی نماز کی بہت اہمیت ہے، اور ویسے بھی یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ منافقوں کے اوپر بڑی بھاری ہے۔ لیکن عصر کی نماز کی اہمیت شاید فجر کی نماز سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ لوگوں تمام نمازوں کی پابندی کرو، ہر نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو، یعنی کہ ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا جائے،
پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے، سستی نہ کی جائے، کمی کوتاہی سے بچا جائے۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور ان 5 نمازوں میں سے جو افضل ترین نماز ہے اس کی خصوصی طور پہ حفاظت کرو، پابندی کرو۔ اب وہ نماز کون سی ہے جس کو افضل ترین کہا گیا ہے؟ امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، اور یہ روایت بخاری شریف میں بھی آئی ہے، تفسیر طبری میں بھی آئی ہے۔ جو تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ یہ تفسیر طبری میں آئی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نماز کو کہا ہے بس الصلاۃ الوسطیٰ، افضل ترین نماز، یہ کون سی ہے؟ تو جناب علی کہنے لگے کہ ہم سمجھا کرتے تھے اس سے مراد فجر کی نماز ہے، حتیٰ کہ جنگ خندق ہوئی، جنگ احزاب ہوئی، اور اس میں دشمنوں کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، فوت ہو گئی، وقت پہ آپ نہیں پڑھ سکے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گھروں کو، ان لوگوں کی قبروں کو، ان لوگوں کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی، الصلاۃ الوسطیٰ، افضل ترین نماز نہیں پڑھنے دی۔ جناب علی کہتے ہیں پھر ہمیں معلوم ہوا کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد کون سی نماز ہے؟ نماز عصر ہے۔ ان 2 نمازوں کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ ان 2 نمازوں میں دونوں طرح کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ فرشتے باری باری آتے ہیں، کوئی فرشتے ہیں رات کے، کوئی فرشتے ہیں دن کے، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے نائٹ اور کچھ کی ہے ڈے کی، دن کی۔ ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، یہ حدیث میں آیا ہے۔ لیکن یہ دونوں فرشتوں کی ٹیمیں جمع ہو جاتی ہیں عصر کی نماز میں بھی، صبح کی نماز میں بھی۔ محروم ہیں، بدنصیب ہیں وہ لوگ جو ان 2 نمازوں میں موجود نہیں ہوتے، جن 2 نمازوں میں انسانوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں کون؟ اللہ کے مقدس فرشتے، معصوم فرشتے۔ اور اس حدیث سے تو یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہاں؟ مساجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار ہوگا روز قیامت، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ معتزلہ کے بارے میں بتا چکا ہوں، گمراہ فرقہ ہے، اور یہاں پہ بھی انہوں نے اپنی گمراہی دکھائی ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا نہ دنیا میں ممکن ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے۔ ہم نے پوچھا دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کے ساتھ۔ جبکہ ابھی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھنا آنکھوں کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم دیکھتے ہو کس کو؟ چاند کو 14ویں رات۔ تو چاند کو ہم دل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کے ساتھ؟ آنکھوں کے ساتھ۔ تو آنکھوں کے ساتھ دیکھنا ہی مراد ہے، اور اس کے دلائل واضح ہیں، مزید اس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کی بات فرماتے ہیں یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد، الى امثال هذه الاحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه الى امثال هذه الاحاديث، اس قسم کی احادیث، اس جیسی احادیث کی طرف بھی آپ دیکھیں۔ یہ کہ کچھ احادیث ابن تیمیہ کہتے ہیں ہم نے ذکر کر دی ہیں، صرف اللہ کی صفات کے تعلق سے کچھ احادیث ہم نے، لیکن اللہ کی صفات کے بارے میں احادیث صرف یہ نہیں ہے اور بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں آپ ان احادیث کو بھی دیکھ لیں جن میں نبی علیہ السلام بتاتے ہیں، خبر دیتے ہیں ربی، اپنے رب کے بارے میں۔ تو وہ احادیث جو ہیں
ان کو بھی ایسے ہی مانا جائے گا جیسے ان احادیث کو مانا جائے گا جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں. ان احادیث کا وہی حکم ہوگا جو حکم ان احادیث کا ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں. ان کے ذریعے بھی اللہ کی صفات کو یعنی کہ اخذ کیا جائے گا اور اللہ کی صفات پہ ایمان لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانا جائے گا. کہتے ہیں ابن تیمیہ کیونکہ وہ فرقہ الناجیہ جو نجات پانے والا ہے. نجات پانے والا کس سے؟ جہنم کی آگ سے. کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، یعنی کہ وہ نجات پائے گا، وہ کامیاب ہوگا، وہ محفوظ رہے گا جہنم کی آگ سے. تو وہ گروہ کون سا گروہ ہے؟ اہل سنہ. اس لیے اہل سنہ کیا ہے؟ فرقہ ناجیہ. دنیا میں یہ گروہ ناجیہ محفوظ ہے، بچا ہوا ہے بدعات سے، گمراہیوں سے، اور روز آخرت یہ محفوظ ہوگا، بچ جائے گا کس سے؟ جہنم کی آگ سے. تو کہتے ہیں ابن تیمیہ کہ فرقہ ناجیہ اہل سنہ والجماعہ یؤمنون بذالک، یہ ایمان لاتے ہیں بذالک، اس پہ، کس پہ؟ ان احادیث پہ جن احادیث میں نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں. یہاں پہ کامیاب گروہ کو کیا کہا گیا؟ اہل سنت والجماعہ. تو اس سے کسی کو کوئی مغالطہ نہ لگ جائے، کوئی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے. اہل سنہ والجماعت سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو اردو سپیکنگ ممالک میں، انڈیا اور پاکستان میں، بنگلہ دیش اور افغانستان میں اس نام پہ قابض ہو چکے اور حقیقت میں وہ اہل سنہ نہیں، اہل البدع ہیں، اہل الشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، بدعات کا ارتکاب کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اکثریت کے بل بوتے پہ اہل سنہ کے نام پہ قبضہ کر لیا ہے. تو اس نام پہ قبضہ کر لینے کی وجہ سے وہ کوئی سنی نہیں بن جائیں گے، وہ کوئی سلفی نہیں بن جائیں گے، وہ کوئی اہل الحدیث نہیں بن جائیں گے، وہ کوئی کامیاب گروہ نہیں بن جائیں گے. کامیاب گروہ بننے کے لیے شرک سے توبہ کرنی ہوگی، بدعات سے توبہ کرنی ہوگی، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا عقیدہ اختیار کرنا ہوگا ہر معاملے میں، اور خصوصاً اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کے معاملے میں، اور خصوصاً توحید و شرک کے معاملے میں. تو یہاں پہ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ فرقہ ناجیہ اہل سنہ والجماعہ یؤمنون بذالک، یہ ایمان لاتے ہیں ان احادیث پہ جن احادیث میں خبر دی ہے نبی علیہ السلام نے کس چیز کی؟ اپنے رب کی صفات کی. کما یؤمنون بما اخبر اللہ بہ فی کتابہ، یہ ایسے ہی ایمان لاتے ہیں احادیث پہ، وہ احادیث جن میں اللہ کی صفات آئی ہیں، جیسے ایمان لاتے ہیں ان آیات پہ جن میں اللہ نے اپنے بارے میں خبر دی ہے، اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ اہل سنہ، اہل الحدیث، سلفی لوگ کوئی فرق نہیں کرتے قرآن و حدیث میں. جو حدیث ثابت ہو گئی، ضعیف نہیں ہے بلکہ ثابت ہو گئی، جو حدیث بخاری میں آ گئی، جو حدیث مسلم میں آ گئی، جس حدیث کو علماء حدیث نے صحیح قرار دیا، اس کا اور قرآن کریم کا مقام و مرتبہ بالکل ایک جیسا ہے، برابر کا ہے. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلا نمبر قرآن کا، دوسرا نمبر حدیث کا. نہیں، بالکل نہیں. ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث، ہم یہ نہیں کہتے قرآن ثم حدیث. ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ قرآن و حدیث کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک بالکل برابر ہے، عمل کرنے کے لحاظ سے، عقیدہ لینے کے لحاظ سے، شریعت اخذ کرنے کے لحاظ سے، احکام و مسائل لینے کے لحاظ سے. اور قرآن میں بھی یہی کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی باتیں مانو، اللہ کا دیا ہوا عقیدہ مانو، اللہ کی دی ہوئی شریعت مانو، واطیعوا الرسول، اور نبی علیہ السلام کی بات مانو، آپ کی اطاعت کرو، آپ کی حدیث کو بھی مانو. تو یہاں پہ اللہ تعالی نے واو کا لفظ استعمال کیا ہے. واو میں کیا ہوتی ہے؟ برابری. یعنی کہ قرآن و حدیث برابر ہیں، اللہ کے رسول برابر نہیں ہیں، لیکن قرآن و حدیث کیا ہے؟ وہ برابر ہیں، کیونکہ احادیث بھی نبی علیہ السلام نے کہاں سے لی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے لی ہے.
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے، جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ وحی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس لیے احادیث کو مانا جائے گا، ان سے فقہ بھی لی جائے گی، احکام و مسائل بھی لیے جائیں گے، عقیدہ بھی لیا جائے گا، تقدیر کے احکام اور مسائل بھی وہاں سے سیکھے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات بھی وہاں سے اخذ کی جائیں گی۔ اس معاملے میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ اہل سنہ والجماعہ ایمان لاتے ہیں احادیث میں بیان کردہ عقیدے پہ، کما یؤمنون بما اخبر اللہ بہ فی کتابہ، جیسے ایمان لاتے ہیں اس عقیدے پہ جس کے بارے میں اللہ نے خبر دیا اپنی کتاب میں، من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل۔ یہ ایمان اللہ کی صفات پہ یہ چار طرح کی چیزوں سے پاک ہے۔ چار طرح کی چیزیں کون سی؟ نمبر ایک تحریف، نمبر دو تعطیل، نمبر تین تکییف، نمبر چار تمثیل۔ تحریف کا معنی کیا ہے؟ تحریف کا لفظی معنی ہے پھیر دینا، ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری طرف پھیر دینا۔ اور یہاں پہ تحریف سے کیا مراد ہے کہ اہل سنہ والجماعہ اللہ کی صفات پہ ایمان لاتے ہیں تحریف کے بغیر، ان کے معنی تبدیل نہیں کرتے، معنی تبدیل نہیں کرتے، معنی میں ہیر پھیر نہیں کرتے، معنی بیان کرنے میں کجی اختیار نہیں کرتے، یہودیوں والا کام نہیں کرتے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں کا کام ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو تو مانیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کا معنی و مفہوم جو ہے اس میں تحریف کر دیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن کریم میں کم از کم 7 بار بتایا استوا، یعنی کہ میں عرش پہ کیا ہوں؟ مستوی ہوں، میں عرش کے اوپر ہوں، عرش پہ بلند ہوں۔ اب اللہ نے کہا استوا، استوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند ہونا۔ لیکن گمراہ فرقے یہاں تحریف سے کام لیتے ہیں، کہتے ہیں استوا کا مطلب ہے استولا، کیا؟ غالب آ جانا، یعنی کہ اللہ عرش پہ غالب آ گیا ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا عرش کے معاملے میں کسی کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا کہ اللہ نے اس کو شکست دی اور اس کو مغلوب کر دیا، خود اللہ غالب آ گیا؟ کتنی غلط بات یہ کرتے ہیں، اور استوا ماننے سے انکاری ہے، نہیں ماننا چاہتے کہ اللہ عرش سے اوپر ہے، جبکہ یہی صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ عرش سے اوپر ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آدمی آیا تھا اور کہا تھا امام صاحب کہ قرآن کریم میں آتا ہے استوا، استوا کا معنی کیا ہے؟ استوا کی کیفیت کیا ہے؟ معنی نہیں پوچھا، کیا پوچھا ہے؟ کیفیت۔ امام صاحب نے کہا تھا الاستواء معلوم، استوا کا معنی کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہم عربی جانتے ہیں، بلند ہونا۔ والکیف مجہول، لیکن اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر کیسے بلند ہے، کیفیت کیا ہے، وہ کیا ہے؟ مجہول ہے، نامعلوم، ہمیں نہیں بتائی گئی۔ والسؤال عنہ بدعہ، کیفیت کے بارے میں کوئی سوال کرے گا تو یہ بدعت ہے۔ والایمان بہ واجب، لیکن اس پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ مستوی ہے، عرش کے اوپر ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پہ ایمان لانا ہے تحریف کے بغیر، معنی تبدیل نہیں کرنا، استوا کا معنی استولا نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا کہ میرے یدین ہیں، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیا ہے؟ بند ہیں، اللہ بخیل ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہودیوں کی جرأت دیکھیے، اللہ نے کہا بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کا تذکرہ کیا، اللہ نے ایک اور مقام پہ بھی تذکرہ کیا اپنے دونوں ہاتھوں کا۔ اللہ نے کہا تھا ابلیس کو مخاطب کر کے جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، کیا کہا تھا؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے اس عظیم انسان آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا
جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تھا. تو اللہ کہہ رہے ہیں یدین میرے ہاتھ ہیں. اور ہمارا ایمان ہے ہم اہل سنہ کا، سلفی حضرات کا، اہل حدیث کا، کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور ہر عیب سے پاک ہیں، ہر کمزوری سے پاک ہیں. کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا، کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، تفصیلات ہمارے پاس اپنی طرف سے کوئی تفصیلات نہیں ہیں. لیکن یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے اللہ کی عظمت کے لائق ہے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. آپ تحریف کرنے والے تحریف کرتے ہیں کہ یدین سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت. کیا کہتے ہیں یدین سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت. تو یہ کیا ہے؟ یہ تحریف ہے اور یہ درست نہیں ہے. تو ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان اللہ تعالیٰ کی صفات پہ من غیر تحریف، بغیر کسی تحریف کے. اچھا، ان لوگوں نے تحریف کو آج کل نام دے رکھا کس کا؟ تعویل. کیونکہ تحریف کا لفظ اتنا بدنام ہے کہ تحریف سے یہ بھاگتے ہیں. انہوں نے کی تحریف، لیکن اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ تعویل کا. کیونکہ تعویل میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ گنجائش پیدا ہوتی ہے. کیونکہ لفظ تعویل کا استعمال قرآن و حدیث میں عام طور پہ اچھا آیا ہے. مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا عبداللہ ابن عباس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس بچے کو دین کا فقیہ اور عالم بنا دے اور اسے قرآن کی تعویل سکھا دے، تفسیر سکھا دے. مفسر میں تعویل بمعنی تفسیر. تو تعویل کا ایک معنی کیا ہوتا ہے پھر؟ تفسیر، کسی چیز کا مطلب بیان کرنا، معنی و مفہوم بیان کرنا. تو اس لحاظ سے لفظ تعویل بہت اچھا ہے. اور ایک یہ ہے لفظ تعویل کا معنی کہ کسی چیز کی حقیقت، کسی چیز کا انجام. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یا ابتی ھذا تأویل رؤیا من قبل. جب یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ایک لمبی جدائی کے بعد، والدین کے ساتھ بھی اکٹھے ہو گئے، تو تب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ابا جی یہ ہے حقیقت اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں کون؟ سورج، چاند اور 11 ستارے. تو یہ ہے جی اس خواب کی تعبیر، اس کی حقیقت اور اس کا انجام. تو تعبیر کا ایک معنی ہوتا ہے حقیقت، انجام، اور ایک معنی ہوتا ہے تفسیر، پہلے بیان کر چکا ہوں. اور ایک تیسرا تعبیر کا معنی وہ ہے جس معنی میں لفظ تعبیر کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں. یہ لفظ تعبیر کا نیا معنی ہے. یہ بعد والے لوگوں نے ایک نئے معنی پہ لفظ تعبیر کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اور وہ کیا؟ کہ کسی لفظ کا وہ معنی لینے کی بجائے جو ظاہر معنی ہے، جو فوری طور پہ لفظ سننے کے بعد ذہن میں آتا ہے، اس کو چھوڑ کے کوئی دور کا معنی مراد لے لینا، کوئی بعید کا معنی مراد لے لینا، کوئی مرجو معنی مراد لے لینا. تو یہ بھی تعویل کے معنی میں سے ایک معنی ہے، وہ تیسرا معنی ہے. اور بتا رہا ہوں لفظ تعویل اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں. یہ بعد والے لوگوں نے تعویل کو اس معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا، اور کرتے وہ تحریف ہے اور کہتے ہیں جی ہم تعویل کر رہے ہیں، کیونکہ تعویل کا اچھا معنی بھی ہے. تو بہرحال تحریف ایک مذموم عمل ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارا ایمان تحریف سے پاک ہے، ولا تعطیل. اور کس سے پاک ہے؟ تعطیل. تعطیل کسی چیز کو خالی کر دینا، کسی چیز کو بیکار کر دینا. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ قرآن میں آیا ہے. اور کنویں جو خالی پڑے ہوئے ہیں، جن کے اوپر آنے والا کوئی نہیں ہے، جن کا پانی استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ روز قیامت 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں عطلت بیکار چھوڑ دی جائیں گی. ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا، ان میں کوئی دلچسپی لینے والا نہیں ہوگا. آج دنیا میں لوگوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں
10 ماہ کی اونٹنی کے بارے میں، کیونکہ ایک اونٹنی اور ایک 10 ماہ کی حاملہ، ان کے ایک اور بچہ ملنے والا ہے، دودھ ملنے والا ہے، یہ تو قیمتی خزانہ ہوتا ہے۔ لیکن جب قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو پھر لفظ تعطیل کا مطلب یہاں پہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات والے جو الفاظ ہیں، آپ ان الفاظ کا جو معنی ہے اس کو معطل کر دیں۔ مثال کے طور پہ معطل تعطیل کی پھر 2 قسمیں ہو سکتی ہیں، تعطیل کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ جب آپ کہیں گے استوا کا معنی بلند ہونا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، استولا، غالب آنا، تو اصل معنی سے تو آپ نے اس کو معطل کر دیا نا، لفظ کو اس کے اصل معنی سے تو آپ نے فارغ کر دیا، پھر اس کی جگہ پہ دوسرا معنی آپ لے آئے، غلط معنی استولا، تو یہ تعطیل تحریف کے معنی میں ہو گئی، یہ تعطیل تحریف کے معنی میں ہوگی کہ اصل معنی تو آپ نے لفظ کو اصل معنی سے آپ نے فارغ کر دیا، لیکن اس کا متبادل لے کر آئے آپ، اس کو کہا جائے گا تحریف۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ استوا کا معنی بلند ہونا نہیں ہے، کیا ہے ہمیں نہیں پتا، جس کو کہتے ہیں تفویض، تعطیل بمعنی تفویض، یعنی کہ یہ کہنا کہ اللہ بہتر جانتا ہے جی اس کا معنی کیا ہے۔ اچھا، یہ لفظ پبلک کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ کتنا اچھا عالم دین ہے، وہ کہہ رہے جی اللہ کو پتا جی اس کا کیا مطلب ہے، جبکہ یہ جرم ہے، یہ اچھی بات نہیں بلکہ کیا ہے، جرم ہے۔ اس کو پتا ہے مطلب کا، لیکن اس کو چھپا رہا ہے جان بوجھ کے، اس کو پتا ہے استوا کا معنی کیا، بلند ہونا، لیکن کیا کہہ رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، تفویض سے کام لے رہا ہے، اور یہ تفویض جرم ہے۔ ایک ہوتا ہے صفات کے معنی اور مفہوم کے بارے میں کہنا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے سپرد کرتا ہوں جی، یہ تفویض جرم ہے۔ اور ایک ہے تفویض کیفیت کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اوپر کیسے ہے، کیفیت میں نہیں جانتا، تو کیفیت کے معاملے میں تفویض بہت اچھی بات ہے، کیفیت کے معاملے میں تفویض اچھی بات ہے، بات نہ کرنا، گفتگو نہ کرنا اور کہنا جی کیفیت کوئی نہ کوئی تو ہوگی لیکن میں نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ یدین کا معنی کیا ہے، ہاتھ ہے، کیفیت کیا ہے، یہ میں اللہ کے ثبوت کرتا ہوں جی۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یدین کا معنی کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے معنی بھی نہیں پتا، تو یہ وہ تفویض ہے جو جرم ہے، یہ وہ تفویض جو کیا ہے، جرم ہے، اور یہ سلف کا مسلک یا مذہب نہیں ہے۔ تو تعطیل کا معنی آپ یہ جان گئے نا کہ تعطیل کا مین مفہوم یہ ہے کہ آپ وہ الفاظ جن میں اللہ کی صفات آئی ہیں ان کا معنی جو ہے اس کو معطل کر دیں، اس لفظ کو معنی سے فارغ کر دیں۔ اب یا تو آپ اس کا متبادل غلط معنی لے کر آئیں، یا یہ کہیں کہ اللہ کے سپرد دی، مجھے نہیں پتا ہی نہیں کیا معنی ہے اس کا، تو دونوں لحاظ سے کیا ہے، تعطیل ہے۔ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں احادیث میں آئی ہوئی صفات پہ، جیسا کہ ہم ایمان لاتے ہیں قرآن میں آئی ہوئی صفات پہ، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تعطیل کے، ومن غیر تکییف، اور بغیر کسی تکییف کے، کیفیت بیان کرنا، ہم کیفیت بھی بیان نہیں کرتے۔ اپنی طرف سے کہیں جی اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور ایسے ہے، نعوذ باللہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسے ہے جیسے انسان کرسی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، غلط ہو جائے گا یہ۔ ولا تمثیل، اور ہم مثال بھی نہیں دیتے، تشبیہ بھی نہیں دیتے، یعنی کہ کسی قسم کی کیفیت بیان نہیں کرتے، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹھنا مخلوق کے بیٹھنے کی طرح ہے، یہ بھی ہم نہیں کہتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بل هم الوسط فی فرق الامہ کما ان الامة هی الوسط فی الامم، بلکہ وہ کون، اہل سنہ، بلکہ وہ اہل سنہ الوسط کیا ہیں، راہ اعتدال پہ ہیں، الوسط درمیانی راستے پہ ہیں، کیا ہیں، درمیانے راستے پہ ہیں، راہ اعتدال پہ ہیں،
فی فرق الامہ، امت کے گروہوں میں، یعنی کہ امت اسلامیہ مسلمانوں کے کئی گروہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام میری امت کتنے گروہ میں بڑھ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی؟ 73۔ اچھا، اہل السنہ ان فرقوں میں کیا مقام رکھتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اہل السنہ امت کے ان فرقوں میں درمیان میں کھڑے ہیں۔ کچھ فرقے ایسے ہیں جو افراد کی طرف چلے گیا، کچھ تفرید کی طرف چلے گئے، کچھ ادھر چلے گیا، کچھ ادھر چلے گئے، اور اہل السنہ صراط مستقیم پہ ہیں، درمیان والے راستے پہ ہیں، یہ دائیں بائیں نہیں گئے۔ اور اس جملے سے یہ بھی پتا چلا کہ اس امت میں افتراق پیدا ہوا ہے، امت فرقوں میں تقسیم ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ فرقوں میں تقسیم نہیں ہوئی۔ اور یہ بات اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دی تھی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ ارباد بن ساریہ کے حدیث میں آپ کہتے ہیں جو ابو داؤد شریف میں آئی ہے، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ ان قریب امت میں بہت سا اختلاف دیکھے گا۔ اور یہ اختلاف ہوا، امت تقسیم ہوئی، آپ اس تقسیم کا انکار نہیں کر سکتے، ان فرقوں کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کون سے فرقے کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کس فرقے کا حصہ ہے۔ کما ان الامۃ ہی الوسط فی الامم، اہل سنہ امت کے فرقوں میں راہ اعتدال پہ کھڑے ہیں، بیچ میں کھڑے ہیں۔ وسط کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے افضل، کیا معنی ہوتا ہے؟ افضل۔ تو آپ یہ معنی بھی کر سکتے ہیں کہ بلکہ یہ امت کے فرقوں میں افضل ترین لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں۔ کما ان الامۃ ہی الوسط فی الامم، جیسا کہ یہ امت، کون سی امت؟ امت اسلام، امت محمدیہ، مسلمان، ہی الوسط، یہ افضل ترین ہے، فی الامم، تمام امتوں میں، یعنی کہ جو امتیں گزر چکی ہیں، یہودیت، نصرانیت اور دیگر امتیں جو گزری ہیں، ان امتوں میں سے افضل ترین امت کون سی ہے؟ امت اسلام۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم افضل ترین امت ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ تو جیسے امت اسلام تمام سابقہ امتوں میں سب سے افضل امت ہے اور راہ اعتدال پہ ہے، ایسے ہی اہل السنہ اس امت کے فرقوں میں سب سے افضل ہیں اور راہ اعتدال پہ ہیں۔ یہاں پہ اس آیت کو پر غور کرنا مناسب ہوگا جو سورہ بقرہ میں آئی ہے 143 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ ہم نے تم کو بنایا امتاً وسطا، بہترین امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہی دینے والے بنو لوگوں پہ، گزشتہ اقوام پہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ نبی جو ہیں علیہ الصلوۃ والسلام یہ گواہی دینے والے بنے تم پہ۔ اس کی وضاحت میں حدیث آتی ہے بخاری میں، ابو سعید خدری کہتے ہیں نوح علیہ السلام کو روز قیامت بلایا جائے گا، وہ حاضر ہوں گے اور لبیک کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حل بلغتا، اے نوح کیا تو نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا، میرا دین پہنچا دیا تھا؟ فیقول نعم، تو نوح علیہ السلام کہیں گے اے اللہ بالکل۔ فیقال لامتہ، تو اللہ تعالیٰ ان کی امت سے سوال کریں گے حل بلغکم، کیا میرے بندے نوح نے، میرے رسول نوح نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ فیقولون ما اتانا من نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ فیقول من یشہد لک، اللہ تعالیٰ کہیں گے نوح علیہ السلام سے کہ اے نوح آپ کے حق میں کون گواہی دے گا؟ فیقول، تو کہیں گے محمد و امتہ، میرے حق میں گواہی دیں گے محمد اور محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ امت محمد علیہ السلام کیا دے گی؟ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا دین پہنچا دیا، اور نبی علیہ السلام گواہی دیں گے، گواہ بنیں گے اس امت کے اوپر۔ تو پتہ چلا اس حدیث سے کہ امت اسلام دیگر ملتوں میں سب سے افضل ملت ہے، دیگر ادیان میں سب سے اچھا دین دین اسلام ہے۔
اور ابن تیمیہ نے کہا کہ جب وہ بات آپ مانتے ہیں تو یہ بھی مان لیں کہ اہل سنہ جو ہیں اس امت کے فرقوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر فرقہ ہے۔ اس موضوع پہ مزید گفتگو جاری رہے گی۔ آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔